بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں جہاں خروج یاجوج و ماجوج، خروج دجال کا تذکرہ آتا ہے، وہیں نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہمارے سامنے حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک عظیم القدر نبی گزرے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک انوکھی خاصیت سے نوازا کہ وہ ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں جو عبادت گزار تھیں، اور انہیں ان کے محراب میں رزق آتا تھا۔ اور یہ بہت ساری تفاصیل آپ طلبہ عزیز نے سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ حضرت مریم کے حمل کا تذکرہ سورہ مریم میں پڑھا، اسی طریقے سے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ سورہ تحریم میں پڑھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جھولے میں بولنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوئی سورہ صف میں، اس کے تذکرے آپ نے پڑھے۔ پھر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ سب آیات کریمہ آپ نے پڑھی ہیں، ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر بیمار اور معذور پر جب اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس سے بیماری زائل اور ختم ہو جاتی۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیٹ سے نکلے تھے تو ان کے جسم پر تیل لگا ہوا تھا، ممسوح بالدہن۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے جسم پر اپنے ہاتھ سے مسح کیا تھا، یعنی ہاتھ پھیرا تھا۔ اور مسیح کا ایک معنی بعضوں نے صدیق بھی لکھا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے باب میں ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیا سب انبیاء زندہ نہیں ہیں؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اور وہ آسمان پر روح و جسم کے ساتھ حقیقی زندگی بسر کر رہے ہیں آسمان پر۔ باقی انبیاء کی زندگی مختلف ہے کہ وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ چونکہ مرے نہیں، قبر میں داخل نہیں ہوئے، لہذا وہ اللہ کے یہاں آسمان پر اپنی روح اور جسم کے ساتھ حقیقی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر باقی انبیاء، انہوں نے سکرات موت کا مشاہدہ کر لیا، اور ان کی روحیں جسموں سے نکل چکی ہیں، جس سے وہ قبروں میں زندہ ہیں اور حیات برزخیہ میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھی جائے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے۔ بہت سے شرعی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ کے دلائل متواتر ہیں، ان کا نزول علامات قیامت کبریٰ میں سے ہے۔ آخری زمانے میں ان کے نزول کے متعلق ڈھیر سارے دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں آیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ
وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون۔ اب دھیان دیجئے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ میں آیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں جن کا احصاء ابھی درس میں مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسا وقت قریب آنے والا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہو کر عدل و انصاف کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کا مسئلہ ختم کریں گے کہ کسی کافر سے جزیہ قبول نہیں کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کے مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، آپ حضرات احادیث کا ذخیرہ پڑھ رہے ہو اس میں اور پڑھتے چلے جائیں گے۔ نزول عیسیٰ کے دلائل متواتر ہیں۔ امام احمد بن حنبل، حضرت حسن اشعری، علامہ طبری، علامہ ابن کثیر، علامہ سفارینی، ان سب علماء نے نزول مسیح کے دلائل کو متواتر بتلایا ہے۔ سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ اپنے نزول کے بعد شریعت محمدی پر چلیں گے یا کوئی اور شریعت لے کر آئیں گے؟ علامہ سفارینی نے آخری زمانے میں نزول عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اس امت کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی پر ہی عمل کریں گے، آسمان سے کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ امریکہ کا صدر ہندوستان میں جب آتا ہے تو اسے ہندوستانی پروٹوکول اور ہندوستانی قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور ہندوستان کا صدر جب امریکہ میں جاتا ہے تو اسے وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں؟ جواب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بلند پایہ پیغمبر ہیں۔ انہیں حضور کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ واقعہ معراج میں حضور کو اس حالت میں ملے تھے کہ وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اسی پر ان کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہود نے انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکایا تھا اور پھر 3 دن بعد وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور وہ اپنے والد یعنی اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ اہل کتاب ہماری طرح 2 مسیحوں کو ثابت کرتے ہیں، مسیح ہدا اور مسیح گمراہ۔ مسیح ہدا جو حضرت داؤد کی نسل میں سے حضرت عیسیٰ نام کے ہیں، مسیح گمراہ اہل کتاب اسے یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے کہتے ہیں جو کہ مسیح دجال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کے عقائد کے مقابلے میں عیسائیوں کے عقائد مختلف ہیں۔ نمبر 1، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ نمبر 2، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا تھا،
صحیح بات یہ ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا۔ نمبر 3، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، پھر وہ 3 دن بعد آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، جبکہ یہ غلط اور باطل نظریہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ کن حالات میں نزول عیسیٰ ہوگا؟ آخری زمانے میں مسلمان عیسائیوں کے خلاف جنگ عظیم لڑ کر فارغ ہو چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ کی سلطنت عیسائیوں سے چھین لی گئی ہوگی، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان قسطنطنیہ کو اسلحہ کے بغیر فتح کریں گے۔ ان کا اسلحہ تکبیر و تحلیل و تحمید ہوگا۔ تو اس وقت شیطان انہیں آواز دے کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان قسطنطنیہ سے دمشق کی طرف چلیں گے، کیونکہ اس وقت دمشق مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ اس وقت حقیقتاً دجال نکل آئے گا، جس سے عظیم فتنہ پھیل جائے گا۔ ایک روایت میں حضور نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مدینہ کی شوریدہ زمین پر اتر آئے گا۔ مدینہ میں تو اس کا داخلہ حرام ہے۔ اس وقت مدینہ کی زمین اپنے رہائشیوں پر 3 مرتبہ کانپے گی، تو مدینہ میں سے ہر منافق مرد و عورت دجال کی طرف نکل جائیں گے۔ پھر دجال شام کی طرف چلے گا، یہاں تک کہ شام کے کچھ پہاڑوں پر آئے گا اور وہاں کے باقی مسلمانوں کو گھیر لے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر شدید مصیبت کا ہوگا۔ ان میں سے ایک مسلمان کہے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، تم کب تک اس حالت میں رہو گے جبکہ اللہ کا دشمن تمہاری زمین پر اترا ہوا ہے؟ تم 2 نیکیوں کے درمیان ہو، تمہیں 2 آپشنز ہیں، یا تو اللہ تعالی اس کے خلاف جنگ میں تمہیں شہادت عطا فرمائے یا تمہیں اس پر غالب کر دیں۔ تو اب مسلمان موت پر بیعت کریں گے، جس بیعت کی سچائی اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ سچے دل سے بیعت کریں گے۔ پھر ان پر ایک ایسا اندھیرا آئے گا جس میں کوئی اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکے گا، تو حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے۔ جب اندھیرا ختم ہوگا تو مسلمان آپس میں ایک شخص کو پائیں گے جس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہوگا۔ اس سے پوچھیں گے، اللہ کے بندے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس کی روح، اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو 3 اختیارات دیں گے۔ تم اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے عذاب بھیجیں، یا ان پر زمین دھسا دیں، یا ان پر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دیں اور ان کے اسلحے کو تمہارا سامنا کرنے سے روک دیں۔ تو مسلمان کہیں گے، اللہ کے رسول، یہی تیسرا اختیار ہمیں پسند ہے کہ ہم ان سے جنگ لڑتے ہیں تاکہ ہمارے سینے کی آگ بجھ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت دیکھو گے کہ بڑی جسامت اور کھانے پینے والا یہودی مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا، تو مسلمان اٹھ کر ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح تانبا پگھلتا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر ہوگا، اور ان پر 2 جبے ہوں گے جو پہلے انہوں نے پہن رکھے ہوں گے، پیلے رنگ کے ہوں گے اور ان پر زعفران ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات مہدی علیہ السلام کے ضمن میں ابو داؤد ہی کے آن لائن درس میں 70-71 نمبر کی قسط میں سن چکے ہو۔ حضرت عیسیٰ نہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ چھوٹے قد کے ہوں گے،
ان کی رنگت سرخی و سفیدی کی طرف مائل ہوگی، کھلے سینے والے ہوں گے، ان کے سر کے بال لمبے ہوں گے۔ اگر کوئی ان کے بالوں کی طرف دیکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا گیلے ہونے کی وجہ سے پانی ٹپکتا ہے، مگر وہ گیلے نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی سب سے زیادہ مشابہت حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی۔ اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے، یہود و نصارہ کے ادیان کو ختم کریں گے، سلسلے جزیہ کو بھی ختم کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، سلامتی پھیلائیں گے، قریش کی حکومت کو ختم کریں گے، اور دجال کے زمانے کے بعد کی زندگی کو خوش نصیب بنائیں گے اپنی دعاؤں اور اپنی برکت سے۔ جنگ اور لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سی برکات کو پھیلائیں گے۔ ان کے نازل ہونے کی حکمت ایک تو یہود کو جواب دینے کے لیے، عیسائیوں کو جھٹلانے کے لیے، اور شریعت محمدیہ پر وہ عمل کریں گے تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے بھی ہوگا۔ ایک علامت اس حدیث شریف میں اور بتائی گئی ہے، طلوع الشمس من المغرب یا طلوع الشمس من مغربہا۔ یہ ایسی علامت ہوگی جس کا ہر چھوٹا بڑا مشاہدہ کرے گا۔ فضائی نظام درہم برہم ہو جائے گا، تبھی تو آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اس طرح ہوگا کہ لوگ ایک دن صبح سویرے آفتاب کے حسب معمول مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کے منتظر کھڑے ہوں گے، جیسا کہ ابتدائے آفرینش سے مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، کہ اچانک مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہونے میں یہ حکمت ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ پر اور انبیاء پر اور ان کی شریعت پر عمل کرنا گویا مغیبات پر ایمان لانا تھا، مگر آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے وہ غیب سامنے آ چکا ہوگا۔ کھلی آنکھوں ان مغیبات کا مشاہدہ ہوگا جس سے ہر کافر ان حقائق کو دیکھ کر ایمان لے آئے گا، تو اس وقت کفار سے ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ فرعون پر عذاب آیا تو اس نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ کو رب مان لیا تھا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کی علامات کے متعلق احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات کی کایا پلٹنے میں سب سے پہلی علامت دجال کے نکلنے سے ہوگی، اور یہ علامت حضرت عیسیٰ کی موت کے بعد ختم ہوگی، اور فضائی نظام درہم برہم کرنے کی سب سے پہلی علامت آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اس علامت کے اخیر میں قیامت کا قائم ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دابہ کا نکلنا اسی دن ہوگا جس دن آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آفتاب فضا میں دوڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے پہنچتا ہے، وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور وہ سجدے کی حالت میں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھ اور جیسے آیا ہے ویسے لوٹ جا، تو وہ لوٹ کر اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر وہ دوڑتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور وہ سجدے کی حالت میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھ اور جیسے آیا ہے ویسے لوٹ جا۔
تو وہ لوٹ کر اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر وہ دوڑتا ہے، لوگ اس سے کوئی خلاف معمول نہیں دیکھیں گے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اٹھ اور مغرب کی جانب سے طلوع ہو جا، تو وہ مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن میں کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اس کے سوا جس نے اس دن سے پہلے ایمان قبول کر لیا ہو یا کوئی نیکی کر لی ہو۔ یہ آفتاب کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ہم نے سنا دی، بقیہ علامات آپ سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم آئندہ نشست میں اور آگے بڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔